السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والرحمۃ والبرکات علی سید السادۃ امام الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین ومن والاہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، خلیفہ شیخ العربی والعجم حضرت حاجی امداد اللہ، امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان، یہ موقع آپ کے 107 سالہ عرس مبارک کا ہے اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی شخصیت روز روشن کی طرح ایسی تابناک اور روشن ہے کہ ہم جیسے ذرات کیا حضرت کی تابشوں کے حوالے سے کچھ عرض کر سکیں۔ آج کی گفتگو اہل دکن پر حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے احسانات اس حوالے سے جاری رہے گی۔ اگر ان احسانات کا ہم اندازہ کریں، ان احسانات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سرزمین دکن کے باشندوں کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے کسی ایک گوشے میں خدمات انجام نہیں دی، بلکہ ان کی ترقی کے جس گوشے کو دیکھا جائے اس میں حضرت شیخ الاسلام کا فیضان جاری نظر آتا ہے۔ علم کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو صرف تعلیم نہیں، اعلیٰ تعلیم کا انتظام حضرت شیخ الاسلام نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اگر عمل کے اعتبار سے ہم اندازہ کریں تو اس علاقے کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر ممکنہ جد و جہد حضرت شیخ الاسلام نے انجام دی، اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ پھر عقیدے کے اعتبار سے اگر ہم اس حوالے سے غور کریں تو حضرت شیخ الاسلام نے اہل دکن کے مسلمانان دکن کے عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو کبھی پھیکے پڑنے والے نہیں۔ عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک مایا ناز حضرت شیخ الاسلام نے پیام اہل دکن کو عطا فرمایا۔ معاملات کے، ان کی زندگی کے یومیہ امور کے اعتبار سے اگر اندازہ کریں تو حضرت شیخ الاسلام اگرچہ کہ آپ کا کارنامہ عام طور پر علمی کارنامہ مشہور ہے، لیکن اصلاحی کارنامے انجام دینے والوں میں بھی سرزمین دکن میں کسی کا نام آتا ہے تو ان مبارک ناموں میں سر فہرست حضرت شیخ الاسلام کا مبارک نام چمکتا ہے۔ یہ کوئی بیجا گفتگو نہیں بلکہ حق ہے، ایسا حق کہ جس کو قبول کیا جائے اور جس سے انحراف نہ کیا جائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے 45ویں آیت شریفہ، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیام عطا فرمایا وہ 4 طریقے کا پیام ہے، اس میں 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ استاد الاساتذہ، استاد محترم حضرت
مفتی ضیاء الدین صاحب قبلہ نقشبندی دامت برکاتہم، صدر مفتی و شیخ الفقہ جامع نظامیہ، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک موقع پر آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اس میں مدرسے کی طرف بھی اشارہ ہے، اس میں مسجد کی طرف بھی اشارہ ہے، اس آیت شریفہ میں خانقاہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے ان آیات کی جو آپ پر وحی کی گئی، جو قرآن کریم کی آیتیں آپ پر نازل کی گئی ہیں، اور آپ نماز کو قائم فرمائیں۔ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بلند و بالا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو جانتا ہے جو کچھ تم انجام دے رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں تلاوت قرآن کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں نماز کا ذکر، اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، تیسرے حصے میں ذکر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ تینوں باتوں کو اگر دیکھا جائے تو تلاوت کلام کی ذمہ داری مدارس نے لی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا بھی جائے، قرآن کریم کو پڑھایا بھی جائے۔ نماز کے قائم کرنے کے سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو یہ مقام عبادت کا مقام جسے مسجد کہا جاتا ہے، تو اقامت صلاۃ کہاں ہو، نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا، اس نماز کے قیام میں، نماز کے قائم کرنے میں ہر وہ امور شامل ہو جاتے ہیں جو نماز کو ترقی، قبولیت اور کمال کے درجے تک رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز ہو تو صرف 4 رکعت پڑھ لی جائے تو اسے نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا تو کہیں گے، لیکن اقامت صلاۃ کے زمرے میں یہ نہیں ہوگا۔ اقامت صلاۃ میں نماز عشاء کو پڑھنا ہے تو باجماعت پڑھنا ہے، اس سے پہلے سنتیں ادا کرنا ہے، اس کے بعد سنت نفل پڑھنا، پھر واجب ادا کرنا ہے۔ ان تمام امور کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو اسے اقامت صلاۃ میں شامل کیا جائے۔ تو خیر، اقامت صلاۃ کا ذکر آیا تو یہ اقامت صلاۃ کا مقام مسجد ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی اہمیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے۔ اس کے بعد ذکر کی اہمیت کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بلند ہے، تو سب سے بلند چیز ہے، تو اس بلندیوں پر پہنچنے کا مقام کون سا ہے؟ تو اسے ہماری زبان میں خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو ہم دیکھیں، حضرت کو پڑھیں، حضرت کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے آشکار ہو جاتی ہے کہ تلاوت کلام مجید کے سلسلے میں بھی نہ حضرت نے کوئی کسر چھوڑی ہے، نہ اپنی خدمت میں آنے والوں کو آپ نے محروم رکھا ہے۔ آپ کی ولادت مبارک کا جو موقع آیا، ابھی ولادت باسعادت ہوئی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی ولادت کی خوشخبریاں اور بشارتیں ظاہر فرمائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کی امی جان مادر مہربان شیخ الاسلام کی والدہ محترمہ خواب دیکھتی ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرماتے ہیں۔ حضور کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونا یہ خود ایک مقبولیت کی بلندی کی بات ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام کی والدہ محترمہ نے سرکار کا ایسے ہی دیدار نہ کر لیا بلکہ حضور کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا ہے تو حضور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہوئے نظر آئے۔ خواب بھی مبارک تھا، خواب میں تشریف لانے والی ہستی سرکار کی ذات بھی مبارک ہے، اور آپ کا تلاوت کلام مجید فرمانا یہ بھی بہت ہی مبارک عمل ہے۔ صبح ہوئی، قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، بزرگان دین کی چاہنے والی آپ کی والدہ ماجدہ اس خواب کی تعبیر کو معلوم کروانے کے لیے حضرت شمس الدین یتیم شاہ رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ ہیں،
ان کے پاس معلوم کروائی تو انہوں نے بھی خواب کی خوشخبری، انہوں نے بھی حضرت شیخ الاسلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی جب گفتگو ہوئی تو بات ایسی ہی آئی کہ اس خواب کی مبارک تعبیر اس طور پر دی گئی کہ مبارک ہو اے شہزادی، تمہیں ایک شہزادہ صاحبزادہ تولد ہونے والا ہے جو قرآن کریم کا حافظ بھی ہوگا، اس کے علوم کا محافظ، حفاظت کرنے والا بھی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرمائیے جو کچھ کے قرآن مجید آپ پر وحی کی گئی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس تلاوت کا فیضان جاری فرمایا تو 14ویں صدی میں حضرت شیخ الاسلام کی ذات پر جاری فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تلاوت کلام مجید کے فیضان کو جاری فرمایا تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ کی ہستی کے ذریعے جاری فرمایا۔ وہ تو حضور کے عشق میں مدینہ المنورہ جا چکے تھے، حضور کے قدموں میں رہ رہے تھے، لیکن آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر سرزمین دکن آپ کا تشریف لانا آخر کیا پیام دیتا ہے؟ مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تلاوت کلام مجید کا۔ اب ورثت الانبیاء میں ایک چمکتی ذات حضرت انوار کی بھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس تلاوت کلام کے فیضان کو عام کرنے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ وہ تو حضور کے قدموں میں موجود تھے، حکم فرمایا کہ دکن جاؤ۔ اہل دکن پر آپ نے احسان اس طور پر فرمایا کہ حضور کی محبتیں جو جذبات تھے ان جذبات کو لیے ہوئے اس علاقے میں آئے، خاموش نہ رہے۔ ازہر ہند جامعہ نظامیہ جیسی عظیم یونیورسٹی کو آپ نے قائم فرمایا۔ اگرچہ کہ ابتدا میں وہ مدرسہ نظامیہ تھا، لیکن اس مدرسہ نظامیہ کو مقبولیت ایسے ہی نہیں ملی بلکہ بارگاہ رسالت سے خصوصی فیض اور مقبولیت کی مہر مل چکی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی ترقی عطا فرمائی کہ وہ صرف مدرسہ نہیں بلکہ ایک عظیم جامعہ بن گیا۔ اہل دکن پر حضرت شیخ الاسلام کا احسان ہوا، کلام الہی، تلاوت قرآن مجید اور اس کے علوم و فنون کی حفاظت کے سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام کا انتخاب بھی بارگاہ نبوی سے ہوا تھا۔ ولادت کی بشارت دی گئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے۔ آخر حضور کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا کس بات کا پتہ دیتا ہے؟ بزرگوں نے خواب کی نورانی تعبیر یہی بیان فرمائی کہ تولد ہونے والے شہزادے قرآن کریم کے پڑھنے والے بھی ہوں گے، قرآن کریم کے علوم کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے۔ آج قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی آیات مبارکہ پر اعتماد میں دنیا خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ اور یہاں کے فارغین اور جامع نظامیہ کی خدمات ہمارے سامنے مشعل راہ ہے کہ قرآن کریم کے لفظ لفظ، ہر حرف اور نقطے نقطے کی حفاظت کا ذمہ بھی گویا اپنے لیے لازمی سمجھا اور حضرت شیخ الاسلام نے ایسے کارنامے انجام دیے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل دکن پر حضرت شیخ الاسلام نے تلاوت کلام مجید کے ذریعے جو احسان فرمایا، صرف قرآن مجید کی تلاوت کی ذمہ داری انہیں پڑھانے کی، ان کی تعلیم کی نہ لی، بلکہ تفسیر کے اعتبار سے ہم خدمات کو دیکھے تو حضرت شیخ الاسلام نے باضابطہ کوئی تفسیر مکمل تحریر نہ فرمائی، کتاب کو آپ نے رقم نہیں فرمایا، لیکن اپنی کتب میں آپ نے جن آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائی اسے یکجا کر لیا جائے تو وہ مستقل کتاب تفسیرات انوار کے نام سے چمکنے لگی۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمت و رضوان ہی کا قائم کردہ ایک اشارہ مجلس اشاعت العلوم، یہ یوں سمجھ لیں کہ کتابوں کی اشاعت، اس کی پرنٹنگ وغیرہ اور اس کو منظر عام پر لانے کے لیے وہاں پر خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ ایسی نادر کتابیں اس سے شائع ہوئی کہ حالانکہ اعلان نبوت سے لے کر آج تک
تقریباً 14 صدیاں گزر گئی، لیکن کچھ کام ایسا بھی باقی تھا کہ جسے حضرت شیخ الاسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ نصر المرجان ایک عظیم کتاب ہے، وہ قرآن کریم کے حروف الفاظ کو لکھنے، اس کے رسم الخط کے اعتبار سے اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بڑی ضخیم کتاب متعدد جلدوں میں موجود ہے، اور وہ کتاب کی طباعت حضرت شیخ الاسلام ہی کے فیضان سے ہوئی، اور دنیا بھر میں وہ کتاب مقبولیت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ لیکن کتاب ایسی نادر ہے کہ اولین اس کی اشاعت کا کارنامہ اہل دکن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اشاعت کا عطا فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام کے فیضان کے ذریعے وہ کتاب منظر عام پر قرآن کریم اور اس کی تلاوت، اس کے علوم کی حفاظت اور اس کو سمجھنا سمجھانا، یہ جب مدرسہ، معہد، جامعہ، یونیورسٹی ایسی درسگاہوں کے متعلق ہوا تو صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کی خدمات کو اگر دیکھا جائے، صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ فقہ کے امور کو، فقہ کی تعلیم کو اگر دیکھا جائے تو حضرت شیخ الاسلام نے علوم اسلامیہ کا کوئی گوشہ تشنا نہ رکھا، بلکہ جس گوشے میں اہل دکن کو ضرورت پیش آئی، حضرت شیخ الاسلام کی خدمات انہیں ان کی ضرورت کو پورا کرتی نظر آتی۔ حدیث شریف کے حوالے سے بات آئی تو میں بتاتا چلوں، اکثر میں عرض بھی کرتا ہوں کہ حدیث مبارک کو پڑھنا پڑھانا یہ بڑی زندگی میں برکتیں پیدا کرنے والا معاملہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے ایک حدیث بھی میری سنی، اسے سمجھا، سنا، پڑھا، یاد رکھا اور دوسرے تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا۔ ایک حدیث کے بارے میں 40 احادیثیں کوئی یاد کر لیتا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے فقہا کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ صرف پڑھنے والے کے بارے میں یہ ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث شریفہ کی اشاعت میں جو کارنامہ انجام دیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ احادیث مبارکہ کی بہت معتبر، ضخیم اور عظیم کتاب، جس میں کم و بیش 37,000 احادیث ہے، 37,000 احادیث مبارکہ۔ ایسی کتاب دنیا میں سب سے پہلی بار منظر عام پر آئی، حضرت شیخ الاسلام کے فیضان سے منظر عام۔ ایک حدیث کو پھیلانے والے کے لیے حضور خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام کا اہل دکن پر احسان تو دیکھے، صرف دکن ہی نہیں، دنیا بھر میں یہ کتاب جہاں کہیں پڑھی جاتی ہے، حضرت شیخ الاسلام کا احسان ہے، حضرت شیخ الاسلام کا فیضان۔ مدینہ منورہ سے جب آپ نے مراجعات فرمائی، دکن کے علاقے کو اپنا مقام بنایا، حضرت شیخ الاسلام نے خالی ہاتھ نہیں بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک حدیثوں کے تحفے کو یہاں لے آئے، اور یہاں آپ نے جامعہ نظامیہ کو جس طرح قائم فرمایا، ایک ریسرچ کا تحقیقی ادارہ دائرۃ المعارف نظامیہ کو بھی آپ نے قائم فرمایا، جو ان دنوں دائرۃ المعارف عثمانیہ کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ آج سے تقریباً 60 سال 70 سال پہلے یہ دائرۃ المعارف نظامیہ، راست نظامیہ ہی کی نگرانی میں اس میں تحقیق کے امور انجام دیے جاتے تھے، جس کا آغاز حضرت شیخ الاسلام ہی کے مبارک زمانے سے ہوا۔ مدینہ منورہ سے حضرت شیخ الاسلام آئے تو حدیث مبارکہ کی بڑی بڑی کتابیں لے آئے۔ ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں 37,000 سے زائد حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ کی کوششوں سے دنیا میں پھیلی۔ کنز العمال ایک معتبر کتاب ہے، حدیث مبارکہ کا ایک انسائکلوپیڈیا، اس میں اتنی حدیثیں، جس زاویے سے آپ اگر حدیث مبارکہ کو تلاش کرنا چاہیں وہ اس حدیث مبارک کی کتاب میں مل جاتی۔ 45,000 سے زائد اس میں احادیث ہیں۔ صدیوں سے وہ کتاب مدینہ شریف کے مکتبے میں، وہاں کی لائبریری میں محفوظ تھی۔ حضرت شیخ الاسلام نے ہزاروں روپے اس وقت خرچ کر دیے اور اسے دوسری کاپی، دوسرا نسخہ اس کا بنوایا، یہاں لائے تو یہاں سے ساری دنیا میں اس کو شہرت ملی، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں اس کتاب کو کنز العمال ہو یا مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح جامع مسانید امام اعظم بھی
ایک حدیث مبارک کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ نے مدینے سے لا کر یہاں سے اس کی اشاعت فرمائی، الجوہر النقی علی سنن البیہقی، یہ بھی ایک عظیم المرتبت کتاب ہے سنن بیہقی کے حوالے سے، اس کو بھی آپ نے یہاں سے اشاعت فرمائی۔ دنیا بھر میں یہ کتابیں جب کبھی طبع ہوتی ہیں تو عرب کے لوگ ہوں گے، محققین ہوں گے، لیکن یہ بات لکھنے پر آمادہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کی فوٹو کاپی سرزمین دکن حیدرآباد کے ایک تحقیقی ادارے دائرۃ المعارف العثمانیہ سے لی۔ اگر انہوں نے ذکر کیا تو یہ ان کی دیانت ہے، اگر نہ بھی کریں تو کارنامہ اور فیضان شیخ الاسلام کا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیخ الاسلام کا صرف اہل دکن پر احسان نہیں، بلکہ علوم اسلامیہ کے جو طلبہ ہیں، جو محققین ہیں، جو علماء ہیں، جو ان احادیث مبارکہ کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو صرف ایسے ہی نہیں پڑھتے، بلکہ ہر حدیث کے پڑھنے میں حضرت شیخ الاسلام کا فیضان شامل، حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تفسیر کے حوالے سے آپ کی خدمات، قرآن کریم اور اس کے علوم کی حفاظت، اشاعت کے حوالے سے آپ کی خدمات، اور اسی دائرۃ المعارف سے نظم الدرر نامی ایک معتبر کتاب، ایک عظیم الشان منظر عام پر بازار علم میں آئی۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے دوسری آیت کا تعلق، قرآن کریم کے ایک سورے سے دوسرے سورے کا تعلق، ان کے درمیان مناسبتوں کو حضرت بقائی ایک عظیم محقق مفسر بزرگ ہیں، انہوں نے رقم فرمایا۔ وہ کتاب صرف ایسے ہی طبع نہ ہوئی، بلکہ بڑی جانفشانیوں کے ساتھ، بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس کی تحقیق کی گئی اور اسے کئی جلدوں میں منظر عام پر لایا گیا۔ ابتدائی 4 جلدیں اس کی جو تحقیق کی گئی، وہ جامع نظامیہ کے سابق شیخ الجامعہ، جنہیں دنیا کنز العلوم حضرت مفتی محمد عبد الحمید صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت نے خدمت انجام دی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اہل دکن پر حضرت شیخ الاسلام کا احسان، اگر اس حوالے سے ہم گفتگو کریں تو یہ عنوان ایسا وسیع ہے کہ صرف علم کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو ہمارے لیے وقت ناکافی ہوگا، لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ حضرت شیخ الاسلام نے قرآن کریم اور اس کے علوم کی اشاعت کے سلسلے میں بھی خدمات انجام دی ہے۔ اسی طرح عمل، حسن عمل، نیکی اور عبادتوں کی طرف بھی اہل دکن کی توجہات کو آپ نے مبذول فرمایا۔ اس سلسلے میں بھی ان کے لیے اصلاحی اقدامات فرمائے۔ مساجد کی تعمیر کے اعتبار سے ہم غور کریں یا مدارس کے بنیاد کے اعتبار سے ہم غور کریں، حضرت شیخ الاسلام کا ایک کارنامہ ہے۔ نماز کی بات آئی تو آپ کا مبارک عمل عرض کرتا چلوں کہ جب کبھی آپ کے لیے نماز کا وقت میسر ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے آپ نکلتے تو اتنا عظیم الشان اہتمام آپ فرماتے کہ لوگ سمجھتے کہ آپ شاہی دربار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پوچھا جاتا کہ کہیں آپ شاہانے وقت کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، فرماتے کہ میں صرف شاہ کے پاس نہیں، شاہوں کے شاہ پروردگار کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ صرف اپنے کردار کے ذریعے اپنے مبارک عمل کا نمونہ آپ نے نہیں پیش کیا۔ جہاں کہیں مساجد کی تعمیر کی بات آتی ہے، حضرت شیخ الاسلام نے مساجد کو تعمیر فرمایا۔ دکن کے علاقے میں مساجد کی تعمیر ہمارے علاقے میں ہو تو یہ تو ممکن ہے، لیکن جس مقام پر صرف مسلمانوں کے علاقے میں نہیں بلکہ انگریزوں کا بھی کوئی علاقہ ہوتا، مثال کے طور پر میں عرض کروں آسٹریلیا کا علاقہ، تو آپ نے آسٹریلیا میں بھی ایک عظیم الشان مسجد اس دور میں تعمیر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صرف اہل دکن پر نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کو پوری کرنا حضرت شیخ الاسلام نے اپنے ذمہ کے لیا۔ عرب کے علاقے میں بصرہ میں آپ کی کوششوں سے مسجد کی تعمیر ہوئی، اور ہندوستان میں صرف دکن میں نہیں، دکن کے علاوہ بھی علاقوں میں مساجد ہوتی، مدارس ہوتے، اور وہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں معروضہ پیش کیا جاتا تو حضرت شیخ الاسلام
اس سلسلے میں بھی کوشش انجام دیتے اور حکومت کو توجہ دلاتے، وظیفے مقرر فرماتے اور مساجد کی، مدارس کی تعمیر، بنیادوں کے لیے، اس کی ترقی، اس کے فروغ کے لیے، وہاں طلباء کی بہتر تعلیم کے لیے کوششیں انجام دی جاتی۔ عمل کے حوالے سے اگر عرض کروں تو صرف بات نماز کی نہیں، زکوٰۃ کا معاملہ آ جائے، روزے کا معاملہ آ جائے، حج کا معاملہ آ جائے، جس گوشے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی، حضرت شیخ الاسلام اس اصلاح کو اپنا ذمہ سمجھتے ہوئے، فرض منصبی سمجھتے ہوئے انجام دیتے۔ رمضان کا موقع آ جاتا، کاروبار ہے، ہوٹلیں، کھانے کے مقامات کھلے رہتے، حضرت شیخ الاسلام نے فرمان جاری کروا دیا کہ مسلمان روزہ رکھا کرتے ہیں، رمضان کا احترام کیا جائے، اگر کوئی کھانے پینے کی ہوٹل مقام کھلا بھی رکھتا ہے تو اس پر پردے ڈال دیے جائیں۔ عمل کی اصلاح کے سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام نے کوئی دقیقہ باقی رہنے نہ دیا، کسی دقیقے کو فروگزاش نہ کیا، بلکہ جہاں تک ممکنہ حیثیت ہوتی آپ نے اصلاحی کارنامہ انجام دیا۔ اور جو کوئی اہل علم، اہل عمل ہوتے، ان کی آپ ہمت افزائی بھی فرماتے اور اس کار خیر کو فروغ دینے کے لیے توجہ بھی فرماتے۔ تو جامعہ نظامیہ اور اس کی تعلیمات، اس کے حوالے سے، وہاں کے علماء کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں۔ اہل دکن پر حضرت شیخ الاسلام کے احسان کے حوالے سے بات آئی تو ایک طرف علماء کی تربیت ہے تو دوسری طرف مشائخ اور صوفیاء کی تربیت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے چونکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ منتخب اور مقرر تھے، آپ نے یہ بھی اپنا فرض منصبی سمجھا۔ دن کا وقت ہوتا تو دینی علوم کی تعلیم میں آپ مصروف رہتے، اور جب نماز عشاء کے بعد سب لوگ واپس چلے جاتے تو منتخب مشائخ صوفیاء کی ایک جماعت حضرت کی تربیت میں رہا کرتی اور آپ انہیں درس تصوف دیا کرتے۔ خدا تعالیٰ کا صرف ذکر، خدا کی یاد نہیں، بلکہ اس منزل پر پہنچنے کا انہیں پیام دیتے، اس منزل پر پہنچنے کی انہیں تربیت دیتے جہاں خدا تعالیٰ کے جلوے صرف مراقبے نہیں بلکہ مشاہدے میں ان کے ساتھ۔ جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم استاد، اور جس وقت یہ جامعہ مدرسہ تھا اس وقت کے پرنسپل ناظم آپ ہی کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں، حضرت مفتی محمود کان اللہ لہ۔ حضرت طالب علم تھے، انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رات کے اوقات میں بھی مخصوص اور منتخب طلباء کو درس دیا کرتے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں آپ نے خواہش پیش کی کہ حضور میں بھی اس درس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے، چونکہ وہ ایک مخصوص درس تصوف سے متعلق مسئلہ تھا، آپ نے توقف فرمایا، انہیں راست اجازت عطا نہیں فرمائی، لیکن حضرت مفتی محمود کان اللہ لہ کا اصرار تھا کہ وہ بھی شرکت کریں۔ حضرت کی خدمت میں معروضہ پیش کیا تو حضرت نے ایک لطیف انداز میں انہیں فرمایا کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے آپ کیوں کر شرکت کریں گے اس سلسلے میں، لیکن دل میں ایک تمنا تھی، شوق تھا، جذبہ تھا کہ اس درس میں شرکت کریں۔ تو انہوں نے ایسے حضرات کو اس مجلس میں چنا کہ جو ابھی شادی کی زندگی سے منسلک نہ ہوئے تھے، اور حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے آپ نے شادی شدہ نہ ہونے کی وجہ سے روک دیا ہے، دیگر حضرات بھی ہیں جو ابھی ازدواجی زندگی سے منسلک نہیں ہوئے لیکن اس آپ کے مبارک درس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ شادی، وہ ازدواجی زندگی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس سلسلے میں مرید بننا پڑتا ہے، سالک بننا پڑتا ہے، اس کے بعد جو تربیت ہوتی ہے وہ معاملہ اس وقت پیش آنے والا ہے۔ حضرت عرض کرنے لگے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ارادت مندی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ دست مبارک پر بیعت کی، حضرت کے اس درس میں شرکت کرنے لگے۔ صوفیاء کرام کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اور وہ درس تھا کوئی عام درس نہیں بلکہ درس تصوف کی مایہ ناز سر فہرست کتاب
فتوحات مکیہ، حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مرحوم آپ کی محررہ کتاب، اس کا درس دیا کرتے تھے۔ اس کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ صرف عربی لینگویج، عربی زبان جاننے والا اسے اپنی عرب دانی پر سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے خصوصی عنایت الہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم اس فتوحات مکیہ کے حوالے سے ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بات ہے کہ ایک نبوت کا مرتبہ ہے، ایک ولایت کا مرتبہ ہے۔ تو ان دو مرتبوں میں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبوت کے مرتبے سے ولایت کا درجہ افضل ہے۔ خالی ظاہری طور پر جب اس عبارت کو کوئی پڑھے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا یہ حکم ہے جو حضرت نے بیان فرمایا، لیکن حضرت مفکر اسلام بیان فرماتے ہیں کہ ولایت کا اور نبوت کا جو مرتبہ بیان کیا گیا ہے وہ الگ الگ دیکھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہر نبی کے اندر ولایت کی خصوصیت کو جب مسلم سمجھ لیا گیا تو اب غور کریں، نبوت کا معاملہ بندوں کی ہدایت سے جڑا ہے، ولایت کا معاملہ خدا کی دوستی سے جڑا ہے۔ تو جو تعلق خدا کی دوستی سے جڑا رہتا ہے، حضرت شیخ اکبر نے بیان فرمایا کہ اس خدا سے جڑے تعلق کو میں مقبول اور افضل سمجھتا ہوں۔ خیر وہ کتاب فتوحات مکیہ، اس کا فہم، اس کی سمجھ وہ اہل باطن، اہل تصوف ہی بہتر سمجھا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام وہ مبارک کتاب کا درس دیا کرتے، اور جب پہلی مرتبہ شرکت کا موقع آیا اپنے شاگرد و مرید حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا، مکہ مسجد کے خطیب بھی رہے، بڑے مسقا جہوری، بڑی بلند آواز والے عظیم الشان خطیب تھے۔ اس وقت تو ابھی مائک وغیرہ کا، مکبر الصوت کا کوئی سسٹم نہ تھا، لیکن ممبر پر آپ خطبہ دیتے تو باب الداخلے تک آپ کی آواز پہنچا کرتی تھی۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو فرمایا کہ دیکھو بابا، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، کوئی مسئلہ، کوئی حکم، تو پوچھنا نہیں بلکہ اس کو کچھ نوٹ کر لینا۔ 40 دن تک یہی تمہارا معمول ہوگا کہ تمہیں سوال کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اب جب 40 دن گزر جائیں گے تو اس کے بعد تمہیں اجازت ہوگی کہ کوئی اشکال ہو تو اس کے اشکال کو تم رفع کر سکتے ہو، شبے کو دور کر سکتے ہو، اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہو۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک مجلس میں درس میں بھی شرکت کرنے لگے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو لکھ لیتے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے میرا لکھا ہوا سوال کا جواب حضرت کے درس میں شامل ہو جاتا۔ 40 دن گزر گئے تو میں نے جتنے سوالات لکھے تھے اب کوئی سوال ایسا نہ رہا کہ جس کی تشنگی مجھے بجھانے کی ضرورت ہو، جس کے جواب کی مجھے ضرورت ہو۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمۃ اللہ، علم کے حوالے سے آپ نے خدمت انجام دی تو علم ظاہر کی بھی خدمت انجام دی، علم باطن کی بھی خدمت انجام دی۔ اہل دکن پر آپ نے احسان فرمایا تو علماء کی جماعت کو تیار کر کے بھی احسان فرمایا، صوفیاء کرام کی تربیت کر کے بھی احسان فرمایا۔ چنانچہ دکن کی اکثر و بیشتر خانقاہیں، وہاں کے شہزادگان، وہاں کے مشائخ اور وہاں کے اکابر حضرت شیخ الاسلام کے خوشاچی رہے، آپ کے فیضان سے مالا مال رہے، اور آپ کی تربیت اور آپ کے درس اور آپ کے فیضان سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ہدایت الشیوخ ایک جامع نظامیہ کی ہی مطبوعہ اشاعت العلوم کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کو خانقاہ کمالیہ وغیرہ سے بھی اس کی اشاعت ہوئی۔ تو اس کتاب کو آپ نے حکم فرمایا تھا کہ سلیبس میں شامل کرنے کے لیے، یعنی مشائخین کرام کے لیے ہدایات، ان کے لیے ضروریات، درس تصوف اس میں شامل تھا۔ تصوف کے میدان میں شامل ہونے والوں کے لیے ابتدائی بنیادی اور ضروری چیزیں کیا ہیں؟ تو جس طرح طلبہ علم کا، علم ظاہر، علم شریعت سیکھنے والوں کا امتحان، ان کی جانچ ہوتی ہے، حضرت شیخ الاسلام نے ایک شعبہ ہدایت الشیوخ کا بھی قائم فرمایا تھا، اور ان کی تربیت کے سلسلے میں بھی آپ نے کوئی کمی نہ رکھی،
ان کا بھی باضابطہ امتحان ہوتا، تربیت ہوتی، اس کے بعد انہیں منصب سجادگی کا اہل قرار دیا جاتا۔ علم و عمل کی بات آئی تو عرض کروں کہ مختلف عہدے تھے حکومت کی جانب سے، انہی سرکاری عہدوں میں امامت کا عہدہ بھی تھا، خطابت کا عہدہ بھی تھا، انہی عہدوں میں قضاءت کا عہدہ بھی تھا، انہی عہدوں میں ملا کا، اور متعدد یہ شعبے گوشے تھے کہ جس میں حکومت کی طرف سے لوگ مقرر تھے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمت کے سلسلے میں اس دور میں کہ والد کی خدمت بیٹا انجام دیا کرتا، بیٹا جب اس کا اہل ہوتا تو اسے بھی ملازمت اور نوکری مل جاتی۔ حضرت شیخ الاسلام نے ایسے حضرات کے لیے بھی اور اس فن، اس پیشہ، اس گوشے کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ایک خاص طور پر نصاب، ایک سلیبس کو آپ نے جمع فرمایا۔ اپنے شاگرد حضرت قاضی غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا تھا کہ نصاب ترتیب دیں کہ ابتدائی معلومات، دینی مسائل سے متعلق گفتگو اور اس کے حقائق کو معلوم کرنے کے لیے ایک ملا کا امتحان، جس میں قربانی وغیرہ کے مسائل ہیں، خاص طور پر طہارت وغیرہ کے پانی کے مسائل ہیں۔ اسی طرح ایک امتحان مؤذنی کا، بحیثیت مؤذن کوئی خدمت انجام دینا چاہتا ہے یا بحیثیت مؤذن کے جو فرائض ہیں یا اذا کے احکام و مسائل، تو اس کو جاننے کے لیے کیا کیا جائے، ایک سلیبس مقرر کیا۔ امام ہے، امام کو کیا کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہے، اور اس سلسلے میں اسے کیا معلومات حاصل کرنی چاہیے، تو اس کا ایک مستقل سلیبس ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس سلیبس کو بھی، اس نصاب کو بھی جاری کروایا۔ اس نصاب کے حوالے سے ایک بات عرض کروں تو بے جا نہ ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام کی دور اندیشی کسی خطیب کو حضرت شیخ الاسلام نے، جو موروثی تھا، والد بھی خطیب، دادا بھی خطیب، میں بھی خطیب بننا چاہتا ہوں، تو اسے مصلی سے، ممبر سے نیچے اتارا نہیں، حضرت شیخ الاسلام نے خطابت کا اسے اہل بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والد محترم اگر سرکاری طور پر حکومت کی جانب سے مقررہ امام تھے تو حضرت شیخ الاسلام نے انہیں مصلی سے ہٹایا نہیں، بلکہ اس قابل بنا دیا کہ والد کی طرح تم بھی سرکاری ملازمت کر سکتے ہیں، امامت کی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اس طرح جو شعبوں سے متعلق تھے حضرت شیخ الاسلام نے ان کی اصلاح کے سلسلے میں بھی کوشش کی۔ پھر سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت مبارکہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کو روح سخن بنایا تھا۔ ایک تو ہے کہ تعلیم سے متعلق، ایک ہے عمل سے متعلق، اور تیسری چیز خانقاہی نظام سے متعلق، ذکر و اذکار سے متعلق۔ خود حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ، جامع السلاسل، مجمع السلاسل شخصیت تھی، لیکن سلسلہ چشتیہ اور صابریہ کی آپ نے ترویج فرمائی۔ والد ماجد حضرت ابو محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو نسبت ارادت و خلافت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ العربی والعجم حضرت حاجی عماد الدین امداد اللہ فاروقی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے نسبت چشتیہ کو حاصل کیا، اور اسی کی ترویج بھی صوفیانہ طور پر انجام دیتے۔ الحمدللہ آج بھی آپ کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ طریقت، اور آپ کے خلفاء وغیرہ اب ان سے فیض یافتہ حضرات موجود ہیں۔ تو یہ تو اہل دکن پر احسانات کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو یہ جو کچھ کیا جاتا ہے حضرت شیخ الاسلام نے اس کی اصلاح کے لیے بھی پوری کوشش فرمائی۔ حکومت کی جانب سے اب صدور امور مذہبی تھے، تو حضرت شیخ الاسلام نے صرف کرسی صدارت پر بیٹھے ہوئے خدمت انجام نہ دی، بلکہ ضرورت پڑ جاتی تو بازاروں کو تشریف لے جاتے اور کاروباری حضرات کے پیمانوں کو، ناپ تول کے جو اوزار ان کے ہوتے اس کو ملاحظہ فرماتے، معائنہ کرتے، کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی تو اس کی اصلاح فرماتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال طریقے سے کمانے والا کسی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اپنے کمائی کاروبار کو حرام نہ خراب کرے۔ اہل دکن پر آپ نے احسان فرمایا کہ ان کے ناپ تول، ان کے کاروبار سے متعلق بھی آپ نے کوشش کی، اس طرف بھی توجہ فرمائی، اور ان کے لیے جو اصلاح ہو سکتی تھی آپ نے اس کو انجام دیا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمہ اہل دکن پر حضرت کا احسان ہو
تو کتنے احسانات کو ہم یاد کریں، کتنے احسانات کو ہم شمار کریں. ملا کے امتحان سے متعلق ابھی گفتگو آئی تھی کہ سرزمین دکن میں آج بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو حضرت شیخ الاسلام نے جاری کیا تھا کہ مسالخ میں، کمیلوں میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور ہمارے گھروں تک گوشت کی شکل میں پہنچتا ہے اور ہم اسے بلا تأمل کھاتے پیتے پکاتے رہتے ہیں. لیکن جانور کے ذبح کرنے کے سلسلے میں، گوشت حلال جانور کے گوشت کھانے کے سلسلے میں بھی کچھ ہدایت ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ گوشت ہے تو حلال جانور کا ہے یا نہیں؟ جانور حلال ہے تو کیا اسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا یا نہیں؟ ہم کھاتے پیتے، لقمے حلق کے نیچے اتارتے، شکم سیر ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن ہر فکر سے بری اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں. کبھی اس جانب توجہ کی ہوگی یا نہیں کہ ہم جو گوشت کھاتے ہیں، بازاروں سے ہمارے پاس جو گوشت آتا ہے کیا وہ حلال جانور کا ہے یا نہیں؟ اس جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا نہیں؟ کبھی یہ احساس پیدا نہ ہوا؟ یہ ہماری غفلت نہیں، حضرت شیخ الاسلام کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مطمئن کر دیا. سرکاری طور پر آج بھی جامعہ نظامیہ سے ملا کا امتحان کامیاب کیے ہوئے سند یافتہ سرٹیفکیٹڈ افراد کو وہاں پر مقرر کیا جاتا ہے. ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر جانور کو دیکھتے ہیں کہ زندہ جانور حلال جانور ہے تو شرعی طریقے پر بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد اطمینان کی بات کہ اسے جیسے چاہے ذبح کیا جائے، جو چاہے پکایا جائے. شریعت میں اس کی اجازت ہے تو اس کو حلال کرنے کے سلسلے میں بھی ایک مسئلہ تو بہت اہم تھا، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے ایک سلیبس کو مقرر کیا، اس کے تعلیم یافتہ حضرات کو سند یافتہ بنا کر جب میدان میں بھیج دیا تو وہ بھی اپنی خدمت بخوبی انجام دے رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام کا فیضان صرف تعلیم کے حوالے سے، صرف تصوف کے حوالے سے نہیں، صرف ان اصلاحی کارناموں کو جس کو آپ نے اپنے دور میں آج سے 100 سال، 120 سال، 100-150 سال پہلے انجام دیا، صرف اس حوالے سے نہیں، بلکہ آج بھی اہل دکن کا کوئی فرد کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے وہ جامعہ نظامیہ سے فیض یافتہ ضرور ہوتا ہے. عبادتوں کی، عمل کی بات، عقیدے کے سلسلے میں آپ نے اصلاح کی ہے تو آپ کے بتائے ہوئے نقوش پر چل کر ہم عقیدے عمل کی اصلاح ضرور کرتے ہیں، لیکن جسم کو پہنچنے والی غذا سے متعلق کون فکر کرے گا؟ ارے ایک بوٹی بھی، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ہمارے حلق کے نیچے اترتا ہے. حضرت شیخ الاسلام کا فیضان. تو اس سلسلے میں یہ بات اہل دکن کو بخوبی یاد رکھنے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی محسن ہوتا ہے تو اس کا احسان کسی گوشے میں ایک طور پر ہوتا ہے، کوئی ایک وقت کام آ جاتا ہے. حضرت شیخ الاسلام کی ایسی شخصیت، آپ ایسے محسن، ایسے مصلح، ایسے مجدد ہیں کہ صرف کسی ایک گوشے میں آپ نے خدمات انجام نہ دی. علم کے گوشے کو دیکھ لیں کہ آپ نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جو کبھی مٹنے والے نہیں. عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جو کبھی پھیکے پڑنے والے نہیں. عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے ایسی مضبوط بنیادیں قائم کر دی کہ ان بنیادوں پر اپنے عقیدے کی عمارت کو ٹھہرانے والا کبھی اسے مخدوش کرنے نہیں پاتا. حضرت شیخ الاسلام نے جب احسانات فرمائے ہیں تو کاروبار سے متعلق بھی، حلال و حرام روزی سے متعلق بھی، اور کھانے پینے سے متعلق بھی ہر ممکنہ آپ نے کوشش کی کہ ہر طریقے سے بندوں میں اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے. مسلمان ہیں تو دین پر قائم رہنے والے ہو جائیں، حلال روزی کمانے والے، حلال روزی کھانے والے ہو جائیں. حضرت شیخ الاسلام نے اپنی کوششوں کے ذریعے ان پر ایسے احسانات فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت شیخ الاسلام کے فیضان سے مالا مال رہنے کی، مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.